اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیر حفیظ اللہ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جگر پورہ سے تعلق رکھتا ہوں. بچوں، پچھلے کئی دنوں سے ہم جس سبق کے ساتھ منسلک ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں، اس درس کی بلند خوانی میں نے کی، اس کو میں نے آپ کو یہ سمجھایا. 2-4 دن میں ہم نے یہ درس کمپلیٹ کر دیا. اب اس درس میں جو پیچھے دیے گئے نئے الفاظ ہیں وہ بھی ان کی مشق بھی ہم نے بار بار کی. اس کے علاوہ جو اب اس کے کوشچنز ہیں، اس کے سوالات جو پیچھے دیے گئے ہیں، درسی سوالات، ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بچوں، ہمیں کوشچن نمبر 1 جو اس میں ہے، سوال نمبر 1 جو اس میں ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ بچوں آپ اس کا خود جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے. ہم نے پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں. ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے. یہ خلق عظیم ہی ہو گیا، اعلیٰ اخلاق. تو اس کی مثالیں بہت ہم نے اس درس میں پڑھ لی. تو سب سے روشن پہلو آپ کی سیرت پاک کا یہی ہے کہ خلق عظیم یہ ان کا روشن پہلو تھا. تو خلق عظیم سے ہی انہوں نے بے شمار لوگوں کا دل جیت لیا، جنہوں نے جو مجبور ہوئے اور بعد میں انہوں نے اسلام کو گلے لگایا. اس طرح سے بچوں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ وَنان تُہۍ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ کٔر مکہ پٮ۪ٹھ مدینہ ہجرت؟ کیٛازِ کٔر یہِ چھُو تۄہہِ پانَس پَتہٕے کہ ییٚلہِ تِمو دیٖنُک پرچار کوٚر، دیٖنُک پرچار کرنس منٛز ستٲیِکھ تِم واریاہ. تِکیٛازِ عرب یُس کُفرِستان اوس، عربس منٛز یُس بُتن ہٕنٛز پوٗجا گژھان ٲس، یِم واریاہن خۄدایَن عبادت کران ٲسۍ، یِم خانہ کعبس منٛز تہِ ییٚتہِ واریاہ بُت سجٲیِتھ ٲسِکھ تھٲیمٕتۍ، حبلہ چھِ، نایلا چھِ، لات چھِ، منات چھِ، تِمن ہٕنٛز ٲسۍ تِم پوٗجا کران. تہٕ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن دیُت یِمنٕے درس کہ یہ بُتن ہٕنٛز پوٗجا نسا چھُنہٕ اسلام مانان کہ اسلام نسا چھُنہٕ بُتن ہٕنٛز پوٗجاہس یہ بُتن ہٕنٛز پوٗجا کرٕنۍ، موٗرتین ہٕنٛز پوٗجا کرٕنۍ، یہِ نسا چھُنہٕ اسلامس منٛز کینٛہہ. تہٕ اتھ منٛز گٔے تِمن پنٕنۍ وۄپر کیٛاہ، پنٕنۍ تہِ گٔے تِمن تتھ منٛز مُخٲلِف. تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ آیہِ تِم بار بار تنگ کرنہِ، تِم آیہِ ستاونہِ، تِمن آو نہٕ اسلامُک پرچار یہ کرنہٕ کِہیٖنۍ دِنہٕ. نتیٖجہٕ درٛاو یہِ کہِ تِم تنگ ییٚلہِ تِم سپدے، تِمن میوٗل حُکُم کہ تُہۍ کٔرِو حظ مکہ پٮ۪ٹھٕ مدینہ کٔرِو تُہۍ ہجرت. تہٕ پتہٕ کٔر تِمو 602 عیسویس منٛز کٔر تِمو مکہ پٮ۪ٹھ مدینہ ہجرت. تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو سون اسلٲمی کیلنڈر، یتھ أسۍ ہجری کیلنڈر ونان چھِ، تتی پٮ۪ٹھ گوٚو تمیُک آغاز تہِ. تیٚلہِ ونو أسۍ، اگر یہ سوال چھُ اَسہِ آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی، أسۍ ونو، تیٚلہِ لیکھو أسۍ اتھ، اسلام کا پرچار کرنے میں بے شمار لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے. اسی لیے آپ نے مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ شریف میں اپنے مشن کو جاری رکھا. مدینہ شریف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یکدم من و ان تسلیم کیا اور اسلام کو گلے لگایا. اس طرح سے ایک اور سوال ہمیں یہاں پر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے 2 واقعات بیان کیجیے. اَسہِ پٔرۍ واریاہ یَتھ منٛز پٔرۍ تٔمِس یہوٗدۍ سٕنٛز دٔلیٖل تہِ پٔر اَسہِ، تٔمِس مُنافِق سٕنٛز دٔلیٖل تہِ پٔر اَسہِ، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ تٔمِس قرض ییٚمِس ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض دارِ تٔمۍ سٕنٛز تہِ پٔر اَسہِ، یِتھَے پٲٹھۍ بُڈیا سٕنٛز دٔلیٖل تہِ پٔر اَسہِ، حضرت عبداللہ بن عبے سٕنٛز دٔلیٖل تہِ پٔر اَسہِ چھُ 2 لیکھٕنۍ. سہل پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ کہ سُہ بُڈٕ مٲج یُس أسۍ بار بار بوزان چھِ، بُڈٕ مٲج یُس دۄہے ژھۄٹھ ٲس تھاوان دۄہس جمع کٔرِتھ، پتہٕ ٲس یوٗتاہ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سٕنٛدِ آنٛگنہٕ کِنۍ نیران اوس یکدم تُلان سُہ ژھۄٹھ وۄٹھ دِوان ٹٲٹھۍ نبِس پٮ۪ٹھ. اَکہِ دۄہ ییٚلہِ سُہ بٮ۪مار گٔے تہٕ یہِ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درٛاو اَپٲرۍ تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ لوگُکھ نہٕ ژھۄٹھ دٲرِتھ کینٛہہ. تہٕ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھوٚت سُہ گوٚو یورٕ، دوٚپ وٕچھ یہِ بُڈٕ مٲج چھا ٹھیٖکٕے، کیٛازِ آز لگو نہٕ أمۍ یہِ ژھۄٹھ مےٚ پٮ۪ٹھ دٲرِتھ کینٛہہ. ییٚلہِ سُہ اندر ژاو تَتہِ چھُنہٕ بُڈٕ مٲج بٮ۪مار.
بڑ ماج خبر یہ بڑ موج گئی عیز متاثر تم یہ ونان کہ یہ ہسا دشمن یہ ہسا جادوگر یہ کت جادوگر تیل اگر مے ونان تم آئی نا مے خبر کہ مے پن تم آئی نا مے خبر کی مگر یہ آو مے خبر یس پہ ژھۄٹھ دِوان دِنہٕ سُہ گٔے زبردست متاثر تو یہ تِمون ایمان یِتھے پٲٹھۍ حضرت عبداللہ بن ابے یُس اسلامُک بوٚڑ بار دُشمن اوس مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گُزریو ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٔڑ پنٕنۍ یہ قمیٖض کٔڑ تٔمۍ دوٚپُن نہ یہِ تھٲیِو یہِ دِیِو أمِس کفنہٕ بدلہٕ یِم مثال چھِ مطلب یِم چھِ عظیٖم مثالہٕ یَتھ أسۍ یہِ خُلقہِ عظیٖم چھِ بجہِ مثال یہ ات سوالس لکھ اس تیل جواب اس پٲٹھۍ ایک بڑھیا روز آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا ایسا کیا نہیں ہوا یعنی کہ اس نے آپ پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو پیارے نبی بڑھیا کے گھر میں اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے اور بڑھیا کو بیمار پایا اور اس کی خبر گیری کی بڑھیا دنگ رہ گئی دنگ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ مطلب جس پر میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی وہی میری خبر گیری کے لیے آ گیا تو ایسا شخص جادوگر نہیں ہو سکتا ہے ایسا شخص راستے سے نہ ہٹنے والا ہے بلکہ ایسا شخص ہی پیغمبر ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے تو اس نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق دیکھا تو وہ ایک دم اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے. اس طرح سے دوسری مثال یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے عبداللہ بن ابی اسلام کا بڑا دشمن تھا اس نے پیارے نبی کو سب سے زیادہ ستایا مگر جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے اپنا کرتا اتارا اور کفن کے لیے دے دیا. ایسا خلق کہیں اور ملنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے. شاید ہی آج کی دنیا میں ایسی مثال کہیں مل سکتی ہے. تو یہ دو مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں بچوں. اس طرح سے ایک اور کوشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ کے مخالفوں اور جانی دشمنوں پر کیا اثر ہوا. وہی یم ام سند جانی دشمن ستاوان بہرحال گئی تم گئی متاثر تمو ییٚلہِ وُچھ اِوٕن کہِ یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ مُخٲلِف ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ أمِس وَنان صادق تہٕ امیٖن ٹٲٹھۍ نبی ٲسۍ تِم تہِ وَنان صادق تہٕ امیٖن. صادق گوٚو سچا یعنی کہ اگر پٔزیور چھُ سُہ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امیٖن اگر امانت دار اگر چھُ کانٛہہ سُہ چھُ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یِم ٲسۍ مُخٲلِف پنٕنۍ تہِ ٲسۍ وَنان پنٕنۍ گٔے ٲسۍ تہِ البتہ مُخٲلِف تہِ ٲسۍ تٔمِس زانان کہ یہِ ہسا چھِ صادق تہٕ امیٖن. ییٚلہِ تِمو أمِس منٛز یِم اخلاق وُچھ یہِ خُلقہِ عظیٖم وُچھ عظیٖم اخلاق وُچھ تِم تہِ گٔے مُتٲثر تِم تہِ بنے ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار یعنی کہ اُمتی بنے تٔمۍ سُنٛد یعنی کہ اسلام کوٚرُکھ قبوٗل. اِتھے پٲٹھۍ چھِ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے تھے. ییٚمہِ ساتہٕ ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فتح یہ مکہ کوٚر یعنی کہ مکہ ییٚلہِ تِم دُبارٕ آیہِ یہ سُرخرو گٔژھِتھ کامیاب گٔژھِتھ ییٚلہِ گۄڈے ٲسۍ تِم مجبوٗر کٔرمٕتۍ کرنٲیِکھ تِم ہجرت مدینہ کُن مگر پتہٕ ووت وقت اوت پٮ۪ٹھ کہ یہ پتہٕ کوٚر تِمو فتح مکہ کوٚر تِمو دُبارٕ فتح. مگر ییٚمہِ ساتہٕ تِم آیہِ یِم تِم سٕنٛدۍ تَمہِ ساتہٕ تِم یِم ظٲلِم ٲسۍ یِمو ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستومُت اوس یِم تَمہِ ساتہٕ مُخٲلِف ٲسۍ اکھ أکِس ناو دِتھ کوٚرُکھ یہ تِمن سارنٕے معاف. تو تیٚلہِ وَنو أسۍ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے معاف کیا جنہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے تھے. اِتھے پٲٹھۍ چھُ یہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ پر کیوں ایمان لے آئی. تم کت پٲٹھۍ اون ایمان. اس پر یہ بات ہم نے ابھی پہلے بھی کی کیونکہ جو تیسرا کوشچن ہے اس میں ہمیں یہ خلق عظیم کی دو مثالیں پیش کرنی تھی. تو اس طرح سے ہم یہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی دینداری کو آپ کی صادق القولی کو آپ کی امانت داری کو اور آپ کے خلق عظیم کو دیکھ کر کیونکہ وہ بےہودہ حرکت کرتی تھی وہ کوڑا کرکٹ گندگی غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتی تھی لیکن ایک دن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کرنے کے لیے گئے خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے. تو اس بڑھیا کو لگا کہ نہیں دراصل میں ہی غلط ہوں تو اس نے ایک دم اسلام کا کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئی ایمان لائی اور اس طرح سے وہ امتی بن گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بچوں یہ 6 سوال ہم نے ڈسکس کیے تو ان کا فوٹو کاپی بھی میں مطلب آپ کو سینڈ کروں گا بھیج دوں گا اپنے گروپ میں. تو یہ کوشچنز آپ ٹھیک طرح سے لکھیں گے. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں آپ ان سوالات کے جواب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. تاہم یہ مطلب آپ کے اس علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں اس کی فوٹو کاپی بھی پیش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سوالات اور یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. تو باقی اس میں جو باقی بچا ہوا کام ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے.